السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں و شروع کرتے ہیں آج کی مزیدار کہانی۔ مصر کی سرزمین میں ایک ایسی بستی تھی جس کی گلیوں میں ایک بوڑھے یہودی کا نام بڑے احترام اور عجیب خوف کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ وہ نہ کوئی بادشاہ تھا نہ کوئی قاضی، مگر لوگ اسے ایک انوکھے ہنر کا مالک سمجھتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ صرف کسی لڑکی کی نبض پکڑ کر یہ بتا دیتا ہے کہ وہ اب تک کنواری ہے یا اس کا پردہ عصمت زائل ہو چکا ہے۔ یہ بستی مکمل طور پر یہودیوں سے آباد تھی۔ مسلمانوں کے چند خیمے یہاں موجود تھے، مگر وہ بھی کچھ عرصے بعد ہجرت کر گئے تھے۔ یہودیوں کے اس رسم و رواج میں نکاح سے پہلے لڑکی کو اس بوڑھے کے پاس لے جانا لازمی سمجھا جاتا تھا۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ لڑکی کی پاک دامن ہے تو اس کا نکاح ہو جاتا، ورنہ اس کی شادی روک دی جاتی اور اسے غلام بنا کر بیچ دیا جاتا۔ بستی کے لوگ اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے کیونکہ کئی مرتبہ اس کی بات حقیقت ثابت ہو چکی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے فیصلوں کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اس بوڑھے کی شہرت پورے مصر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ اگر کسی بستی میں نکاح طے پاتا تو سب سے پہلے مطالبہ بھی یہی ہوتا کہ دلہن کو اس یہودی کے پاس لے جایا جائے۔ نبض پکڑتا اور اپنے الفاظ میں لڑکی کے مقدر کا فیصلہ سناتا۔ اگر کنواری قرار دیتا تو خوشیاں منائی جاتی تھی، اگر بدکار قرار دیتا تو لڑکی کو غلام کے بازار میں دھکیل دیا جاتا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے عظیم الشان دربار میں، جو اس روز کھلی کچہری کے لیے عوام کے لیے کھلا تھا، انصاف کے طلبگاروں کی فریادیں سن رہے تھے۔ دربار میں مختلف علاقوں سے آئے لوگ اپنی شکایات اور مقدمات پیش کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک نحیف اور کمزور بوڑھا، جس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا اور جس کے قدم بڑھاپے کی کمزوری سے کانپ رہے تھے، سلطان کے سامنے آ کر کا اس کے چہرے اور لباس سے ہی ظاہر تھا کہ وہ یہودی ہے۔ سلطان نے اسے غور سے دیکھا اور نرم لہجے میں فرمایا، اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تو میں وہ کہا سکتا ہے کہ تم مسلمان نہیں بلکہ یہودی ہو، حضرت موسیٰ کے پیروکار ہو۔ بوڑھے نے سر جھکا کر عرض کیا، جی حضور۔ آپ نے درست پہچانا۔ پھر آہستہ سے بولا، جب آپ نے یہ علاقہ فتح کرنے کے بعد بھی ہمیں اس سرزمین پر اپنی مرضی کے مطابق رہنے کی اجازت دی تو ہمارے دل میں آپ کے لیے جو نفرت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہم آپ کو ظالم سمجھتے تھے، مگر آپ تو رحم دل اور انصاف پسند ہیں۔ ہمارے تمام یہودی آپ کی عزت کرتے ہیں، چاہے ہمارا اور آپ کا مذہب مختلف ہے۔ یہ سن کر سلطان نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اچھا بتاؤ، کس حاجت نے تمہیں اتنے فاصلے سے یہاں تک پہنچایا؟ بوڑھے نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حضور، ہم ایک بڑی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ بستی کے لوگ بے بس ہیں اور ان کے لیے انصاف کا وہی سہارا آپ ہیں۔ سلطان نے فوراً دریافت کیا، کیا معاملہ ہے؟ تو بوڑھے نے تفصیل سے بتایا، ہمارے علاقے میں ایک بوڑھا یہودی ہے جو لڑکیوں کی نبض دیکھ کر فیصلہ سناتا ہے کہ وہ کنواری ہے یا نہیں۔ اگر وہ پاک دامن کہہ دے تو ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور اگر بدکار کہہ دے تو لڑکی کو غلام بنا کر بیچ دیا جاتا ہے۔ لوگ اس پر اندھا یقین کرتے ہیں کیونکہ کئی بار اس کی بات درست نکلی، مگر حضور، مجھے شک ہے کہ اس کے پیچھے کوئی چال، کوئی خفیہ حقیقت جو کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اس کی آواز اور بھاری ہو گئی، حضور، میری ایک ہی بیٹی ہے جسے میں نے بڑی محبت اور ناز و نام سے پالا ہے۔ اب جب اس کی شادی کا وقت آیا تو اس کے منتظر نے شرط رکھی کہ وہ پہلے اس بوڑھے کے پاس لے جائے گا، اگر وہ اس پاک دامن قرار دے تو نکاح ہوگا، ورنہ اس کا انجام بھی باقی لڑکیوں جیسا ہوگا۔ بوڑھے نے کپکپاتی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی پاک دامن اور معصوم ہے، اس نے کبھی کہ چادر دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا، مگر مجھے ڈر ہے کہ وہ یہودی ضرور اسے بد کردار قرار دے دے گا۔ سلطان نے سنجیدگی سے پوچھا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ تو بوڑھے نے جواب دیا، حضور، آج تک جتنی لڑکیوں کو اس نے پاک دامن قرار دیا وہ بڑے عہدیداروں، جاگیرداروں یا صاحب حیثیت خاندانوں کی بیٹیاں
تھیں اور جنہیں بدکار قرار کہا وہ یا تو غریب گھرانوں سے تھیں یا بالکل لاچار۔ میں ایک بوڑھا لوہا ہار ہوں، اپنی بستی میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، اور اگر اس نے ایک بار کہہ دیا کہ اس کا کردار درست نہیں تو بستی کے لوگ مجھے مجبور کریں گے کہ میں اس میں غلام بنا کر بیچ دوں۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غصے اور حیرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے بلند آواز میں فرمایا، یہ کیسا قانون ہے اور کیسی جہالت بھی! حکم دیتا ہوں کہ اس بوڑھے یہودی کو گرفتار کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ بوڑھا لوہار ہچکچاتے ہوئے بولا، حضور چھوٹا منہ بڑی بات۔ بوڑھے لوہار کی بات ختم ہوئی تو اس نے جھکتے ہوئے عرض کیا، حضور اس بوڑھے یہودی پر بستی کے لوگ بے پناہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک عبادت گزار بزرگ ہے، کیونکہ وہ دن رات کا بیشتر وقت عبادت میں گزارتا ہے۔ لوگ اس کی زہد و تقویٰ کی مثالیں دیتے ہیں اور اس کے دروازے پر عقیدہ مندوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ اگر آپ نے اسے یوں ہی گرفتار کرنے کا حکم دیا تو بستی کے لوگ جو پہلے ہی آپ کی رعایا میں غیر مسلم ہیں آپ سے بدظن ہو جائیں گے، بلکہ ممکن ہے کہ آپ کے خلاف نفرت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ لیکن اگر آپ اس کا اصل چہرہ خود ان سب کے سامنے نقاب کر دیں تو مجھے ذرا سا بھی شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ پوری بستی کے یہودی اسلام قبول کر لیں گے۔ لوگ پہلے ہی آپ کو انصاف پسندی اور رحم دلی سے متاثر ہے، اور اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ شخص دراصل کیسا دھوکے باز ہے تو وہ ضرور حق کو مان لیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے گہری نظر سے بوڑھے لوہار کو دیکھا اور لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر آہستہ سے بولے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ اگر ہم اس کی حقیقت کو سب کے سامنے لے آئیں تو یہ محض ایک فرد کی سزا کا معاملہ نہیں بلکہ ایک پوری بستی کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے۔ مگر سلطان کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایسا کرنے کے لیے کوئی عام تدبیر کافی نہیں ہوگی، لیکن اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے لانے کے لیے ہمیں ایک غیر معمولی منصوبہ بنانا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے دماغ کی ہر چال چل سکتا ہے۔ یہ کہہ کے سلطان گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے دربار میں موجود اپنے ماہر وزیر کو بلایا۔ وزیر حاضر ہوا تو سلطان نے دھیمی آواز میں کہا، کسی ایسے ماہر کو تلاش کر کے لاؤ جو میرے بازو کو اس طرح تیار کر دے کہ وہ بالکل عورت کا معلوم ہو۔ یہ سن کر دربار میں موجود لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سب کے چہروں پر سوال تھا کہ سلطان اتنا عجیب حکم کیوں دے رہے ہیں۔ سلطان نے ان کی طرف دیکھ کر وضاحت کی، میں جانتا ہوں کہ عورت کی مشابہت اختیار کرنا سخت گناہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک ناپسندیدہ اور برا فعل ہے، لیکن اس موقع پر اگر یہ چال نہ چلی گئی تو یہودی کا اصل چہرہ کبھی بھی لوگوں پر عیاں نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہم اس فریب کو توڑ سکیں گے جو برسوں سے بستی کے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا دیا گیا ہے۔ سلطان کے یہ الفاظ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب نے سر جھکا دیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلطان جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ صرف عدل و انصاف کی خاطر ہوگا، نہ کہ کسی ذاتی غرض کے لیے۔ اتنے میں وزیر نے حکم بجا لاتے ہوئے ایک ماہر شخص کو دربار میں حاضر کر دیا۔ وہ شخص اپنے فن میں یکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑے ادب سے سلطان کے سامنے سلام عرض کیا، پھر حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ اس نے سلطان کے بازو پر مختلف جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ مرہم اور نرم چونے جیسا محلول لگایا۔ کچھ دیر بعد اس نے بازو پر باریک ریشمی کپڑا لپیٹ کر مساج کیا، پھر خاص پاؤڈر اور تیل کا استعمال کیا۔ آہستہ آہستہ سلطان کا مضبوط مردانہ بازو اتنا نرم اور نازک ہو گیا کہ دیکھتے میں کسی نوجوان عورت کے بازو جیسا معلوم ہونے لگا، صاف گول اور بالکل ملائم۔ حاضرین نے حیرت سے یہ تبدیلی دیکھی مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ اس کے بعد سلطان نے ایک عورتوں جیسا ہلکار ریشمی نقاب لیا، اسے اس طرح لپیٹا کہ صرف آنکھیں جھلک رہی تھیں۔ نقاب کے سامنے انہوں نے ایک لمبا
چوغا اوڑھا جس سے ان کی قامت حلیہ بالکل کسی با پردہ عورت جیسا دکھائی دینے لگا۔ یہ سب تیاریاں مکمل ہوئی تو سلطان صلاح الدین نے اپنی تلوار کو لباس کے اندر چھپایا اور وزیر کو اشارہ کیا، پھر وہ بوڑھے لوہار کے ہمراہ اس بستی کی طرف روانہ ہو گئے جہاں وہ مشہور یہودی بوڑھا اپنے قریب کاروبار کر رہا تھا۔ راستے میں سورج کی روشنی مدھم پڑ رہی تھی، بستی کی بلند فصلیں دور نظر آنے لگی تھیں۔ سلطان کے دل میں صرف ایک ہی عزم تھا، آج اس بستی کے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں گے کہ ان کا بزرگ اور عبادت گزار دراصل کیسا دھوکے باز اور ظالم ہے۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اس بستی میں داخل ہوئے تو منظر انتہائی دردناک تھا۔ گلیوں اور بازاروں میں ایک عجیب اداسی پھیلی ہوئی تھی، لوگ خاموشی اور غمگین چہرہ کے ساتھ گزر رہے تھے۔ یہ وہ بستی تھی جہاں اس ظالم یہودی بوڑھے کی وجہ سے کئی گھروں کے چراغ بجھ چکے تھے، کئی باپ اپنی بیٹیوں کی غلامی میں کھو چکے تھے اور کئی ماؤں کے آنچل ہمیشہ کے لیے خالی ہو گئے تھے۔ سلطان نے اپنے ساتھ آئے ہوئے بوڑھے لوہار سے کہا، تم یہاں رکو، اپنی بستی کے سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کرو اور انہیں یہ خبر دو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خود اس بوڑھے یہودی کے پاس آئے ہیں۔ سب لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے تاکہ ان کی آنکھوں کے سامنے میں اس کا اصل چہرہ بے نقاب کر سکوں، مگر یہ یاد رکھنا یہ سب خاموشی سے ہونا چاہیے، اس یہودی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ بوڑھے نے عاجزی سے جواب دیا، حضور جیسا اس کے بعد آپ کا سلطان حکم نے ہے۔ اس کے دوبارہ بعد عورت کا حلیہ اختیار کیا، نرم و نازک بازو اور چہرہ کو نقاب سے چھپایا، لمبا عبا پہنا اور اس ظالم کے خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ خیمے کے باہر کچھ لڑکیاں اپنی نبض دکھا کر واپس جا رہی تھیں، کچھ کے چہرے پر خوشی تھی کیونکہ انہیں پاک دامن قرار دیا گیا تھا، مگر کئی لڑکیوں آنسو بہہ رہی تھیں کیونکہ اس کے کار نے ان کی عزت کا فیصلہ ایک جھوٹ کی بنیاد پر کر دیا تھا۔ سلطان خیمے کے اندر داخل ہوئے اور ان کے ساتھ بوڑھا لوہار تھا جو اپنے آپ کو لڑکی کا باپ ظاہر کر رہا تھا۔ یہودی بوڑھا حسب عادت ایک پوشیدہ چٹائی پر بیٹھا تھا، اس کے سامنے ایک چھوٹا سا میز جس پر تسبیحیں اور چند جڑی بوٹیاں رکھی تھیں۔ جیسے ہی سلطان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اس نے نبض پکڑنے کے لیے ہاتھ تھاما، مگر چند لمحوں میں اس کا رنگ اڑ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ بوڑھے لوہار نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حضور آپ کا رنگ کیوں زرد پڑ رہا ہے؟ یہودی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ کسی لڑکی کا ہاتھ نہیں اور نہ ہی کسی عام انسان کا ہاتھ ہے۔ اسی لمحے سلطان نے دھیرے سے نقاب ہٹایا اور پوری رعونت کے ساتھ کہا، اگر تم اتنی مہارت رکھتے ہو کہ ہاتھ پکڑتے ہی جان گئے یہ لڑکی نہیں تو بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ وہ کون سی لڑکی پاک دامن ہے اور کون سی بدکار؟ تم بغیر جسم دیکھے اور بغیر کسی ثبوت کے لیے کیسے فیصلہ کر سکتے تھے؟ یہودی بوڑھا لرزتے ہوئے بولا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں تھی، میں تو صرف مال و دولت اکٹھا کرنے اور اپنی ہوش پوری کرنے کے لیے یہ سب کرتا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، بلکہ یہ